السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو ان کے الفاظ کے ذریعے سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا، آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ یاسین شروع کریں گے، جو کہ سورہ جو قرآن پاک کا دل اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کی جو شروع ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں دیکھیں حروف مقطعات آتے ہیں۔ جو حروف مقطعات جو وہ الفاظ ہیں کہ جن کا معنی جو ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، اور یہ عرب کے اندر اس زمانے کے اندر یہ ایک کلام کا ایک ہی انداز ہوتا تھا کہ اس میں اندر اس طرح کے الفاظ لکھے جاتے تھے ان کو۔ اور مقطعات کس طرح ہے کہ قطع، جس کا قطع تعلق ہوتا ہے نا، تو اس میں دو چیزیں آپس سے جدا ہو جاتی ہیں، تو اسی حساب سے یہ لفظ ہے کہ قطع کہیں تو یہ اس طریقے سے ہے کہ اس کے لفظ کو الگ الگ پڑھتے ہیں، یعنی کہ یہ یا سین کو ہم الگ پڑھیں گے، یا اور الگ پڑھیں گے سین، ٹھیک ہے؟ تو یا سین والقرآن الحکیم۔ ایک سیکنڈ پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، یہ وہ حروف مقطعات ہو گئے، والقرآن الحکیم۔ تو یہاں پر جو واو آ رہا ہے نا، یہ کیونکہ واو کا ایک مطلب اور کے انداز میں بھی آتا ہے، اور واو ایک جو ہے وہ قسم کے انداز میں آتا ہے۔ اب یہ گرامیٹیکلی آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ واو قسم کے لیے ہے اور وہاں اور کے لیے، وہ ایک ڈیٹیل ہے، لیکن یہ ترجمے کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر قسم۔ اور عام طور پہ جب حروف مقطعات کے بعد اکثر اوقات جو الفاظ آتے ہیں، یا اکثر اوقات قرآن پاک کا جب سٹارٹ ہوتا ہے جو کسی صورت کا، تو اس کے اندر قسم کا انداز اپنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ والقرآن الحکیم، تو یہ قرآن جو ہے، قرآن میں لفظ قرات جو ہم بولتے ہیں نا، وہ بھی قرآن، تو قرآن کا مطلب بھی جو ہوتا ہے وہ پڑھی جانے والی، جو تلاوت کی جانے والی چیز، قرات سے قرآن جو پڑھی گئی چیز یا جس کی تلاوت کی گئی۔ اور حکیم کے اندر حکم آگا لفظ ہے جو حکمت میں آتا ہے، جو حکم کے لیے بھی جو ہم بولتے ہیں نا کہ حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو محکوم جو ایک کسی تو یہ بیسیکلی وہ روٹ ورڈ اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ کو انداز ہوگا۔ تو یہ قرآن ہے حکیم، کیا ہے؟ وہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر حکمت کے ذریعے جو چیزیں ہیں اس کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، ان نقل من المرسلین، ٹھیک ہے؟ انا کا مطلب بے شک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کاف جو ہوتا ہے وہ آپ کے جو کاف جو ہم بولتے ہیں تمہارے لیے، جیسے ہم بولتے ہیں جزاک اللہ، تو کاف جو ہوتا ہے وہ تمہارے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ انا کا لامن المرسلین، یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں کیا ہیں، بے شک آپ کیا ہیں، لمن المرسلین۔ تو یہ لام دوبارہ، ایک انا کا زور تھا اور ایک جو دوسرا زور ہے یہ لام کا آ رہا ہے، تو لام جو ہے وہ زور دینے کے لیے آ رہا ہے، تو یہ ہو لمن لام زور دینے کے لیے ہو گیا، من ہو گیا سے، اور مرسلین رسولوں میں سے، ٹھیک ہے؟ بے شک آپ رسولوں میں سے ہی ہیں، تو یہ جو بلا شبہ اور یہ میں سے ہی ہیں جو با محاورے ترجمے میں لکھا ہوا ہے نا، یہ انا کا ایک زور ہے اور لام کا یہ زور ہے۔ اب یہاں پہ یہ اس طرح بھی لکھا جا سکتا تھا کہ بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں ہیں، تو یہ بے شک رسولوں میں ہی ہیں، رسولوں میں سے ہی ہیں، اور یہ یقیناً دو دفعہ آیا ہوا ہے، تو یہ ایک انا کا زور ہے اور ایک لام کا زور ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑی سی گرامر میں ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو، اور اس کی ایک اور ریفرنس یاد رکھیں جو سورہ اثر کے اندر آتا ہے، ان الانسان لفی خسر، تو وہاں بھی انا اور لام جو ہے وہ ڈبل زور پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ایک زور جو ہے وہ قسم کھانے سے ہے۔ آپ کو عرب کی گفتگو کا اندازہ پتا ہوگا، واللہ واللہ، یہ ان کا ایک کلام کا انداز ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ صراط مستقیم، ٹھیک ہے؟ اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، جیسے ہم بولتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے وہ صراط مستقیم، جب ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے؟ تو وہ بیسیکلی صراط رستے کو کہتے ہیں، اور مستقیم وہ چیز ہوتی ہے جو بالکل اسٹریٹ ہو، سیدھی ہو بالکل، ٹھیک ہے؟ تو اہدنا الصراط المستقیم جس طرح بولتے ہیں اعلیٰ صراط مستقیم، کہ آپ سیدھے رستے پر ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہو رہی ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، ٹھیک ہے؟ اور یہ قرآن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تنزیل کی گئی ہے عزیز رحیم نے، یعنی کہ ایک عزیز ہے جو بہت زیادہ غلبے والا ہے، بہت زیادہ عزت والا ہے، بہت زیادہ غالب ہے، بہت زیادہ طاقتور ہے۔ یہ عزیز کا مطلب اللہ کا صفاتی نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کس نے کی ہے؟ عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو عزیز اور رحیم جو ہے ہستی جو ہے وہ بہت مستقل رحم کرنے والی ہستی جو ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے یہ بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس نے نازل کیا۔ اور تنزیل دیکھیں، نازلہ بھی لفظ ہے نازل کرنے کے لیے، جب تنزیل کے لیے ہے جو تھوڑا تھوڑا اور مستقل جو نازل کیا گیا ہے، یہ اس کے لیے یہ لفظ تھوڑا سا گرامیٹیکلی جو آتا ہے وہ اس ریفرنس سے آتا ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ،
ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر لام کو میں لام اور ماں ایک ایسے لفظ ہیں کہ جن کے کئی معنی آتے ہیں. تو ایک لام کا مطلب زور کے لیے آ رہا تھا. یہاں پہ جو لام کا مطلب ہے وہ تاکہ کے معنی میں ہے، تاکہ آپ کیا کریں، لتن زیرا، کیا کہ تم انذار کرو. جو نذیر ہوتا ہے نا وہ ڈرانے والا ہوتا ہے، خبردار کرنے والا. ٹھیک ہے. تو انذار ڈرانے کے لیے ہوتا ہے، اور تنذیرا کہ آپ تاکہ کیا کریں، ڈرائیں یا خبردار کر دیں. قومم، قوم کو، ماں انذرا آباءہم، آباؤہم. اچھا اب یہاں پہ کیا ہے، ماں، یہاں پر ماں کا معنی، ماں کے تین معنی آتے ہیں کامنلی. ایک ماں کا جو مطلب ہے، ویسے اس سے زیادہ مطلب ہے اس کے، لیکن ایک ماں کیا کے معنی میں آتا ہے، ایک ماں جو کے معنی میں آتا ہے، اور ایک ماں نہیں کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ماں نہیں کے معنی میں آ رہا ہے کس طریقے سے، کہ ماں انذرا آباؤہم، کہ ان کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا تھا، ان کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا. تو کیا ہو گیا، لتنذرا قومم ما انذر آباؤہم فہم غافلون. تو یہ کیا کہا جا رہا ہے، کہ کیونکہ ان کے باپ دادا کو، آباؤہم، ہم آ رہا ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے. تو آباؤہم یعنی کہ ان کے باپ دادا، ان کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا تھا، ان کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا، اس وجہ سے یہ ابھی تک غفلت میں ہیں. فہم غافلون، فا مطلب ہوتا ہے پس، سو دیٹ ہم، دے، غافلون، غفلت میں ہیں. ٹھیک ہے. جو غفلت والے ہیں، جو غافل ہیں، جو ان کا جمع آ گیا غافلون. ٹھیک ہے. اونا کا لفظ اکثر اوقات جب آتا ہے تو یہ جمع کے لیے آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جمع کے لیے لفظ ہے، کہ وہ کیا ہیں، اس وجہ سے غافل ہیں. کیوں غافل ہیں، کیونکہ ان کے باپ دادا میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، کہ ان کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا، تو اس وجہ سے وہ غافل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. ٹھیک ہے. اچھا لقد بھی جس طرح انا کا لفظ بار بار آتا ہے قرآن پاک میں، لقد بھی اسی طرح کا مطلب ہے. اور قد الگ بھی آتا ہے، قد افلح المؤمنون، اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سو یہ بھی انا کی طرح ہی کا لفظ ہے، اور انا میں اگلے لفظ میں آتا ہے لام، اور یہاں پہ قد کے اوپر ساتھ ہی آ جاتا ہے لقد. ٹھیک ہے. تو یہ بھی زور دینے کے لیے ہوتا ہے. یہ آپ لقد جہاں پہ بھی آئے تو آپ سوچ لیں کہ یہ بہت زور دینے کی والی بات ہے. لقد حق القول، حق، حق ہوتا ہے جس طرح، اور قول کسی بات کو کہتے ہیں، کہ جو قول ہے یہ حق ہے. الا اکثرہم، اکثرہم یعنی کہ اکثر لوگوں پہ ہم یہ قول کو ثابت کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. فہم لا یؤمنون، لیکن پھر بھی وہ کیا ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے. فہم لا یؤمنون، لا کا مطلب نہیں. ٹھیک ہے. اور یؤمنون میں ایمان کا لفظ ہے، اونا کا لفظ آپ کو نظر آ گیا، تو یہ جمع کی بات ہو رہی ہے. اور جو چار لفظ آتے ہیں، الف، نون، تا اور یا، الف، نون، تا اور یا، ان میں سے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یا. تو یا ہوتا ہے تھرڈ پرسن کے لیے، کہ وہ، یعنی کہ اگر یہاں پہ اگر تم نون ہوتا نا، تو کہتے ہیں کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے. اور اگر الف ہوگا تو وہ میں، میرے لیے ہوگا، اور نون ہمارے لیے ہوگا. اور یہاں پہ یا آ رہا ہے تو یہ اس کے لیے، کہ لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ریپیٹ کر رہا ہوں، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، کہ ان میں سے بلا شبہ یقیناً حق بات جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے، حق ان پر ثابت ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی کہ وہ آلریڈی ان پر وہ چیز ثابت ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لا رہے. ٹھیک ہے. اچھا اب کیوں نہیں آئیں گے، اب آگے آگے ان کی ایکسپلینیشن آ رہی ہے کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں، یہ ایکسٹریم آف ایکسپلینیشن ہے. اگلی جو دو آیات میں لفظ ہیں وہ گرامیٹیکلی اور جو اس کا اسٹائل ہے وہ ایک لٹرلی بہت ہی اعلیٰ الفاظ کے لیے. اب آگے کیا ہے، انا، انا میں دو لفظ ہیں، انا بے شک کے لیے، اور نون الف نہ مل کے بن گیا انا، بے شک ہم. کئی دفعہ یہ انا کا لفظ جو ہے نا وہ لکھا ہوتا ہے اننا، اور کئی دفعہ پہ ایک نون نہیں ہوتا. تو یہ دونوں کا مطلب ہوتا ہے بے شک ہم. اگر صرف وہاں انا لکھا ہوگا تو وہ ہوگا بے شک. اگر انا لکھا ہوا ہے اس طرح لمبا کر کے، جیسے انا آتینا کل کوثر، تو یہ دیکھیں اگر آپ کو گرامر سمجھ آ جائے تو آپ کی ایکچولی تجوید کی بھی کریکشن ہو جائے گی. کہ اکثر لوگ آپ سنیں گے جو مطلب جن کو صحیح تجوید نہیں ہوتی، وہ انا پڑھ رہے ہوتے ہیں، انا آتینا کل کوثر، لیکن وہ انا نہیں ہے، انا آتینا کل کوثر. تو یہ کیونکہ مطلب ہی بدل جائے گا. صرف انا لکھا ہوگا تو بے شک کا مطلب ہے، اور انا ہے بے شک ہم. انا جعلنا، پھر جعلا ہوتا ہے بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. کسی چیز کو کنسٹرکٹ کرنا، کسی چیز کو بنانا. جعلنا پھر نون الف نہ آ رہا ہے ہمارے لیے، کہ بے شک ہم نے بنایا ہے انہیں، فی مطلب میں، آناقہم، یہ آناقہم اغلالن. تو یہ آناق عنق ہوتا ہے گردن کے لیے. ٹھیک ہے. آناقہم کا مطلب کیا ہو گیا، ان کی گردنیں. یہ کہ ہم نے ان کی گردنوں میں کیا بنایا ہے، اغلال. اغلال ہے توق،
تو یہ جسٹ امیجن کریں کہ جو اکثر جو قیدی ہوتے ہیں نا، ان قیدیوں کے گلے کے اندر نا ایک چیز لٹکی ہوئی ہوتی ہے. آپ جسٹ امیجن کریں، خاص طور پہ یہ آج کل جو ڈرامے آتے رہے تھے اورترل، یا ویسے بھی جو پرانے زمانے کے آپ کوئی چیز دیکھیں تو اس میں گردنوں کے اندر ہوتی ہے کہ ان کی گردن بھی جھک نہیں سکتی، ان کی گردن بھی اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہے. تو یہاں پر ان کو ان کی اس کیفیت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کوئی بندہ جو غرور میں ہوتا ہے نا، جو اکڑا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بھی اپنی گردن کو نیچے نہیں کر رہا ہوتا، وہ نیچے نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو یہاں پر ان کی اس کیفیت کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جب ان کو نظر بھی آ رہی ہے کہ یہ سچی ہے، وہ یہ ان کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو صادق اور امین ہے. ٹھیک ہے، اس کی بات کو کیونکہ وہ ان کے جو ہڈن انٹرسٹ کو وہ ٹچ کر رہی ہے، اس لیے وہ انکار کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر بے تحاشا لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ صحیح بات کہہ رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی اکڑ جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ان کی بات مانے تو اس سے ان کی بادشاہت چلی جائے گی، اس سے ان کی جو طاقت ہے اس میں کمزوری آ جائے گی. تو اس لیے وہ صرف اس وجہ سے وہ انکار کر رہے تھے اس بات سے، کیونکہ وہ ان کے اندر اکڑ ہوتی ہے. تو یہاں پر اس اکڑ کو کس انداز میں ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ ان کی گردنوں کے اندر توق ہے، اور وہ توق کہاں تک آئی ہے؟ فاہیا الاذقان. اذقان جو ہے نا، وہ جبڑے کی ہڈی جو اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جن میں دانت لگے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فاہیا الاذقان کہ ان کی تھوڑیوں، ترجمے میں کیا لکھا ہے؟ بس وہ تھوڑیوں تک ہے. یعنی کہ اب آپ سوچیں کہ وہ ان کی گردن میں ہے اور اس کی توق ایسی ڈلی ہوئی ہے کہ ان کی وہ گردن تک پہنچی، اس کی تھوڑی تک پہنچی ہوئی ہے. اور وہ تھوڑی بھی نیچے نہیں. اب آپ جیسے امیجن نہیں کر سکتے اس چیز کو کہ ایک ایسی چیز جو آپ کے گردن میں ہے اور آپ نیچے دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ کی گردن یوں اوپر ہوئی ہوئی ہے. اور اگلا جو لفظ ہے اور بھی انٹرسٹنگ ہے، فہم مقمہون. اب یہاں پر ترجمے میں تو لکھا ہوا ہے مقمہون کا کہ ان کے سر اٹھائے گئے. اس کی تفسیر جب ڈاکٹر فرد کی میں سن رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ مقمہون اس کیفیت کے لیے کہتے ہیں کہ اگر میں تو یہ اتفاق سے میرے لیے ہے کیونکہ میں بہت فریکوینٹ اسفغول کھاتا ہوں. تو اسفغول جب کھاتے ہیں خشک ہوتا ہے بالکل. تو اسفغول دو تین طریقوں سے کھایا جاتا ہے، جن میں سے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو منہ میں ڈالیں اور آپ کو، کیونکہ وہ اگر آپ منہ تھوڑا سا نیچے کی طرف کریں گے تو آپ اس کو نگل نہیں سکتے. تو اس کا کیونکہ وہ گرنا شروع ہو جائے گا نیچے، کیونکہ بالکل ڈرائی ہوتا ہے. تو جب مقمہون کے لیے وہ لفظ ہے کہ جب آپ کوئی ایسی گندم کا یا کوئی ایسی ڈرائی چیز کھا کے آپ اپنی گردن کو آپ اوپر کریں گے اور اوپر سے آپ پانی پی لیں گے. اور ایکچولی مجھے ہنسی اس بات پہ آ رہی تھی کہ میں خود اسی طرح ہی کھاتا ہوں، تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اس کے لیے یہ لفظ ہے باقاعدہ. تو یہ گردنوں کے جو گندم کے وہ خوشے کہ جن کو ابھی ریموو نہیں کیا ہوتا، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. وہ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، سیدھے سیدھے ہوتے ہیں. تو یہ مقمہون کا لفظ گرامیٹیکلی دیکھیں عربی میں کس کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور یہاں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کس انداز میں پیش کیا ہوا ہے کہ جس طرح جو اس کے ہاں، جو خوشوں کے اندر وہ چیز اکڑی ہوئی ہوگی، یا کوئی اگر ڈرائی چیز کھا رہا ہے تو وہ اپنی گردن کو اوپر کی طرف کرے گا، تو اس کے لیے یہ لفظ آیا ہوا ہے. تو میں حیران ہو گیا تھا کہ یہ جو اتنی سی یہ ایک آیت ہے نا، یہ اس کے اندر عربی فصحا کا ایک ایکسٹریم یہاں پہ آیا ہوا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو اور سمجھنے کے لیے کسی چیز کے لیے کیا میکسیمم کیا کوئی شاعری کوئی شاعر کو کرے گا، یا کیا کوئی کسی چیز کو کیفیت کو ایکسپلین کرے گا. یہاں پر ان کی اکڑ کو ایکسپلین کرنے کے لیے خوبصورت انداز کیا ہوا ہے کہ انا جعلنا فی اناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون. ٹھیک ہے، تو یہ ہم آ رہا ہے ان کے لیے، یہاں پر بھی جو ہیا آ رہا ہے یہ اناق کے لیے آ رہا ہے، یہ اغلال کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہیا از لائک ہوا. کہیں پہ آپ کو ہوا لکھا ہوا نظر آئے گا، ہوا مذکر کے لیے ہوتا ہے، ہیا مؤنث کے لیے ہوتا ہے. جیسے شی، جو عربی کے اندر کوئی بھی لفظ کے جو مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، اس کے لیے ہیا کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہوا ہوگا تو وہ ہی کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر اناقم اغلالا فیہا فہیا الی الاذقان فہم مقمحون. تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے. اب آگے اگلے انداز میں اس کے کیا جا رہا ہے. یہاں پہ بیچ میں کچھ واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں، تو آئی ول اسکپ اٹ. اچھا، جو اگلی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اب یہاں پہ سد ہے نا، وہ دیوار کے لیے کہتے ہیں. یہ آپ کو سورہ کہف میں اکثر یہ لفظ لکھا نظر آئے گا، سدا. اور یہ کئی دفعہ قرآن پاک میں بے تحاشا جگہوں پہ یہ لفظ آ رہا ہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا کہ اس کے ہاتھوں، یہ ید ہوتا ہے ہاتھ، تو ایدیہم ہاتھوں کے درمیان میں ایکچولی مطلب ہوگا کہ ان کے ہاتھوں کے درمیان میں. لیکن ید لفظ جو ہے وہ آگے کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ان کے آگے بھی ایک دیوار ہے. وجعلنا، پھر وہی جعلا، واو مطلب اور ہو گیا، جعلا بنانا، کنسٹرکٹ کرنا، نون الف نہ ہم نے. مم، من کا مطلب ہوتا ہے سے، مم بین ہوتا ہے درمیان. تو مم بینی ایدیہم سدن ومن خلفہم، خلف ہوتا ہے پیچھے. ٹھیک ہے، ان کے آگے بھی ایک دیوار ہے،
ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے، ٹھیک ہے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ ان لوگوں نے انکار کیا، اکڑ کی، غرور کیا، تکبر کیا، آگے ان کی مزید اس کی آگے ایکسپلینیشن آئے گی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو کر دیا۔ تو اس دنیا کے اندر بھی ایسے بے تحاشا آپ کو لوگ نظر آئیں گے کہ جو آپ کو آپ ان کو بالکل کلیئرلی ایک بات بتا رہے ہوں گے، لیکن دے آر ناٹ انٹرسٹڈ، ان کو کوئی شوق نہیں ہوگا، کوئی وہ آپ کی بات سن ہی نہیں رہے ہوں گے۔ وہ نہ صرف یہ کہ اس چیز پر عمل نہیں کر رہے ہوں گے، وہ اس کا اس مذہب کا اور اس ساری چیزوں کا مذاق بھی اڑا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ اس طرح کے لوگ ہمیں اپنی زندگی میں بھی نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کی ایک ہم کو ایکسپلینیشن نظر آ رہی ہے کہ ان کے کیا ہے، وجالنا من بین ایدیہم سدن ومن خلفہم سدن فاغشیناہم، غشی، غشی ہوتا ہے جب کانشیس لیول ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں غشی کا دورہ ہو رہا ہے۔ فاغشیناہم، کہ ہم یہ نون الف نہ آ رہا ہے ہمارے لیے، فا مطلب ہو گیا پس، اغشی ہو گیا ہم نے غشی میں ڈال دیا ہے انہیں، نون الف نہ مل کے بن گیا فاغشیناہم، کنہیں، ان کو، ہم آ رہا ہے ان کے لیے، دیم، کہ ہم نے ان کو غشی میں ڈال دیا، وی ہیو میڈ them آؤٹ آف سینسز، ٹھیک ہے۔ فاہم، فا مطلب پس، ہم مطلب دے، لا مطلب نہیں، یوب سرون میں کیا لفظ آ رہا ہے، بصرہ کا۔ بصارت کیا ہوتی ہے، کسی چیز کو دیکھنا۔ ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ یا انڈیکیشن ہوتی ہے ان کے لیے، تو یہ ترجمے میں آپ کس طرح ہو گیا کہ وہ تھرڈ پرسن کے لیے ہو گیا کہ لا فہم لا یبصرون، کہ وہ نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے، کہ وہ نہیں دیکھ سکتے یا نہیں دیکھتے وہ۔ تو آپ ترجمے کو آپ دیکھیں، آپ نے ایک ایک لفظ کو ایکسپلین کیا، جالا ہو گیا، بین درمیان ہو گیا، ید ہو گیا، خلف ہو گیا، غشی ہو گیا۔ تو اس کو توڑ توڑ کے کریں گے تو آپ کو یہ ایزیلی سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ٹھیک ہے۔ سوا ہوتا ہے برابر، سوا سوا یہاں پہ وہ ہوتا ہے، سوا ہوتا ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، کہ ان کے لیے برابر ہے، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، اور ہم ہو گیا ان پر، کہ ان کے لیے برابر ہے۔ انذرتہم، اب انذار کا لفظ ابھی پہلے بھی آیا تھا، تو انذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، خبردار کریں، ام، یا، لم مطلب نہیں، تنذرہم، کہ یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، ٹھیک ہے۔ لا یؤمنون، لا مطلب نہیں، یؤمنون میں ہو گیا، یا انڈیکیشن ہو گئی ان کے لیے، اور ایمان کا لفظ ہو گیا، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آپ اس کو ترجمے کو دیکھیں، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ آپ ان کو خبردار کریں یا آپ ان کو خبردار نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے، ان کے اوپر کوئی کسی چیز کا اثر نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پہ اسی سے ہی کنٹینیوشن آپ کو سورہ بقرہ کے اندر نظر آئے گا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی وہی کیفیت کو آپ یہاں پہ آ رہا ہے، یہاں پہ ڈفرنٹ انداز میں لکھا ہے، وہی بات ہوتی ہے، مختلف صورتوں میں مختلف جگہوں پہ ڈفرنٹ انداز میں آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آئی وش کہ میں اس قابل کبھی ہوں کہ میں مختلف جو موقعوں پہ آیتیں ہیں ان کو میں کمبائن کر سکوں، لیکن ایکچولی وہ میرے اسکوپ سے باہر ہے۔ لیکن ابھی تو میں صرف الفاظ پہ غور کر رہا ہوتا ہوں، اور آپ سب لوگوں کو انویٹیشن ہے کہ آپ لوگ قرآن کے الفاظ کو سمجھیں، اور پھر اس کے بعد مختلف سافٹ ویئرز اور مختلف ایسے ہیں جس میں روٹ ورڈز کو اکٹھا کیا ہوا ہے، وہ میں نے کئی دفعہ شیئر کیا بھی ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی بھی انٹرسٹڈ ہو تو آپ مجھے میسج کیجیے گا، میں آپ کو وہ شیئر دوبارہ سے کر دوں گا، آئی کیپ آن شیئرنگ دس تھنگ۔ تو یہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ روٹ ورڈ سے اگر ہمیں سمجھ آئے تو قرآن کی مختلف آیات کو ہم آپس میں انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کس وقت اس موقع پہ بھی یہی بات آئی تھی، اس موقع پہ بھی یہی بات آئی تھی۔ اچھا آگے، انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اچھا، یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صرف اسی کو خبردار کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر دو چیزیں ہوں۔ انما تنذرو، کہ آپ بے شک تنذرو اسی کو کریں یا اسی کو آپ کر سکتے ہیں، من کا مطلب ہوتا ہے ہو، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے، وہ دو چیزیں آ رہی ہیں، اتباع کر رہا ہے ذکر کا، من اتباع ذکر، ذکر ہے نصیحت کو یا غور فکر کرنے کو، اتباع ہوتا ہے فالو کرنا، پیروی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو من اتباع ذکر ایک چیز ہو گئی جو ذکر کو یا نصیحت کو فالو کر رہا ہے، وہ خشیہ رحمان، تو خشیت اس کیفیت کا ہوتا ہے جس میں انسان کو اللہ کا احساس ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، ٹھیک ہے۔ خشیت نماز کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ خشوع، تو خشوع میں کہ آپ یہ کہیں کہ آپ کو یہ تو یہ نہیں، اگر فیلنگ ڈیولپ ہو سکتی کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو کم از کم آپ کے اندر یہ فیلنگ ڈیولپ ہو جائے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خشیت کی وہ کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ جس نے نصیحت کی پیروی کی اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، یہ خشیت میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو اللہ کی موجودگی کے احساس کے ساتھ جو انسان کے دل کی کیفیت ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے خشیت کا لفظ آتا ہے، وہ خشیہ رحمانہ بالغیب،
بغیر دیکھے اس کو، اس کے اندر یہ کیا ہو، بالغیب، یہ با ساتھ ہوتا ہے، غیب یعنی کہ غیب کے ساتھ، یعنی کہ بغیر دیکھے، بن دیکھے، فبشر ہو بمغفرت و اجر کریم، تو اس کو کیا کریں، فا مطلب پس، بشر ہو آ رہا ہے اس کے لیے، کہ اس کو بشارت دے دیں، فا بشر ہو، بشارت کسی کی خوشخبری دینے کے لیے ہوتا ہے، تو آپ اس کو کیا کریں، اس کو بشارت دے دیں، آپ اس کو خوشخبری دے دیں دو چیزوں کی، بمغفرت و اجر کریم، مغفرت کی، غفرہ ہوتا ہے ڈھانپ دینا، ٹھیک ہے، تو غفرہ جب اللہ سے بھی ہم جب استغفار کرتے ہیں نا، تو جب اللہ سے توبہ کا کرتے ہیں، تو دو چیزیں ایک ساتھ آ رہی ہوتی ہیں، یہ کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توبہ جو ہے نا، اگر کوئی انسان غلط رستے پہ جا رہا ہو، اس کو یاد آ جائے کہ یار میں غلط رستے پہ ہوں، تو وہ یو ٹرن لے کے واپس آ جائے، تو دیٹ از توبہ۔ توبہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف پلٹنا، تائب ہو جانا۔ اور غفرہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگنا کہ اللہ جو میرے سے غلطیاں ہو گئی ان پہ پردہ ڈال دے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں ہر انسان اپنے ذرا گریبان میں جھانکے، تو اللہ نے اس کی بہت موقع پہ، بہت موقع پہ، ہر موقع پہ انسان کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کا اس دنیا میں پردہ ڈال دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں پھر جن کے بارے میں پتا ہوتا ہے تو ہم ان کو بھی ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ تو بہت ظالم ہے نا، وہ کہیں گے دیکھو یہ تو بڑا چیمپئن تھا، بہت بڑا ڈانسر تھا، اور یہ تھا، اور اب وہ توبہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے دلوں کے اندر کینہ ہوتا ہے، انسان کے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا دل بہت بہت بڑا ہے۔ تو توبہ اتنی اللہ کو پسند ہے کہ توبہ کے بارے میں کئی جگہوں پہ آتا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ گناہ نہ کرے تو انسان ہے، اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا کہ جو توبہ، جو گناہ کرے اور پھر توبہ کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ گناہ کرنا شروع کر دے، لیکن اللہ کو توبہ کی کیفیت، کیونکہ دیکھیں توبہ جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے۔ کبھی انسان اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو نا، اس کو گناہ کا چسکا نہ ہو، چس نہ ہو، جس کی اٹریکشن نہ ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو، اس نے اس کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا، اس کی ایک الگ کیفیت ہے۔ لیکن ایک بندہ جس نے گناہ کیا ہے، اس نے اس چیز کا ایک فزیکل فائدہ دیکھا ہے، اب وہ پھر بھی صرف اللہ کے خوف سے واپس آ رہا ہے نا، یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں مطلب یہ کہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں یہ چیز آ رہی ہوتی ہے، تو ہمیں خود بیٹھ کے سوچیں اور یاد رکھیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ بڑے سے بڑا گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ جو دو کام کر رہا ہے، جو اتباع کر رہا ہے ذکر کی، اور خشیت جس کے دل میں ہے، بن دیکھیں رب کی، رحمان کی وہ خشیت ہے اس کو، تو اس کے لیے کیا کر دیں، اس کو بشارت دے دیں مغفرت کی اور اجر کریم، ٹھیک ہے، کہ اجر کریم، اکرام والا اجر، بہت زبردست بہترین قسم کا باعزت اکرام، کریم اکرام جو ہے وہ کرم اللہ کے لیے کی اس کیفیت کا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ ہمیں عزت دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ باعزت اجر کی لفظ آ گیا۔ اچھا، انا نحنو نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، اب اس میں دیکھیں انا، اب یہاں پہ کئی وہ گرامر کی دیکھیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، پھر وہ انا کا لفظ آ گیا ہے، دوبارہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، انا اور نون الف نہ مل کے بن گیا انا نحنو، نحنو از لائک انا ہوتا ہے میرے لیے، لائک آئی، اور نحنو ہوتا ہے وی، اب یہاں پہ ڈبل آ رہا ہے، یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے، یہ دونوں، اگر انا صرف لکھا ہوتا نا تو بھی اس سے بات پوری ہو جاتی، لیکن یہاں پر دونوں لفظ آ رہے ہیں کہ بے شک ہم ہی، اونلی وی، انا نحنو، پھر آگے نون ہائی کے ساتھ آ رہا ہے نحیی الموتى، اس میں دو لفظ آ رہے ہیں، حیات اور موت، ٹھیک ہے، کہ موت کے بعد حیات دے رہے ہیں کون، نون آ رہا ہے انڈیکیشن ہمارے لیے، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، الف نون تا یا، اتنی کا لفظ یاد رکھیں، الف میرے لیے، تا تمہارے لیے، نون ہمارے لیے، یا اس کے لیے، ابھی پہلے یا آ رہا تھا، یہاں پہ نون آ گیا ہے، نحیی الموتى، کہ ہم حیات دیتے ہیں مردوں کو، یعنی کہ موت کے بعد حیات دیتے ہیں، یا آپ اس کو سمجھنے کے لیے کہ حیات اور موت کا ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ٹھیک ہے، وہ نکتبو، پھر آ رہا ہے کتبہ، نون آ رہا ہے ہمارے لیے کہ ہم کتابت کریں گے، ہم لکھیں گے، ما قدمو، ما مطلب یہاں پر ما جو کے معنی میں آ رہا ہے، ما قدمو، قدمو ہے جو قدم جس طرح بڑھاتے ہیں نا، تو یہ جو پیچھے بھیج دیا، یعنی کہ جو چیز ہم نے جو انہوں نے مطلب آگے بھیج دیا، مطلب پیچھے آگے، مطلب سمجھنے کے لیے کہ جو آپ نے اپنے اعمال کر کے آپ نے اللہ کے پاس بھیج دیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو لکھ لیں گے جو اس نے کر دیا جو کام، ٹھیک ہے، تو یہ اس ریفرنس میں آ رہا ہے، ما قدموا وآثارهم، کہ جو انہوں نے آگے بھیج دیے اور ان کے آثار کو بھی، اثر ہوتا ہے، ہم کو ہوتا ہے نا اس چیز کا اثر ہے، تو اثر کیا چیز ہوتی ہے، اثر فزیکل آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اثر کبھی کوئی بندہ یہیں سے گزرا ہے تو وہاں پہ اس کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، تو یہ بھی اثر ہے، ٹھیک ہے، اثر اس چیز کا بھی ہے کہ کوئی اپنے اولاد کو، یا کبھی کوئی اپنے جاننے والے کو، یا کوئی اس کو بتا رہا ہے، تو اثر کا مطلب اس میں آتا ہے، تو وہ آثار ہوں، کہ ان کے آثار،
ٹھیک ہے؟ تو وہ جو انہوں نے آگے بھیج دیا، اور ان کے آثار کو بھی اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب ہم لکھ لیا ہے، کتبہ ہوتا ہے کتاب کے لیے بھی ہوتا ہے نا، کتاب لکھی ہوئی چیز، تو کتبہ لکھنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اب یہاں پر احصائی کا ایک لفظ آ رہا ہے، یہ حصا ہوتا ہے بیسیکلی جو کسی کو شمار کرنے کے لیے نا، اکثر آپ نے پتھروں کے اوپر یا کسی ایسی چیز کے ساتھ اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے، تو جب وہ اس پہ کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ چیز بہت ایکوریٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی وہ ہے، وکلا ہو گیا تمام، شعی ہر چیز، ٹھیک ہے؟ صحیح نہ ہو، تو ہم نے اس سے لکھا ہوا ہے، ہم نے اسے کاؤنٹ کیا ہوا ہے، فی مطلب میں امام مبین، کہ ایک امام ہے، ایک بہت اوپن قسم کی جو چیز ہے اس میں شمار کر رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ شمار کرنا رکھنا آ رہا ہے آسائنا کے لیے، یہ نون الف لام ہم کے ہم نے شمار رکھ کر رکھا ہے، کھلی کتاب، امام مبین، امام ہوتا ہے نا جس کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں، ہم امام بول رہے ہوتے ہیں، امام آگے کو کہتے ہیں، اور امام وہ ہوتا ہے جو جس کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ امام مبین کا مبین میں لفظ ہے بیان کرنے کا، تو مبین بیانہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جو بیان کی ہوئی ہو، جو کھلی ہوئی ہو، بالکل اوپن کی ہوئی ہو، فی امام مبین، ٹھیک ہے؟ کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ چیز نوٹ کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے آپ کیا کہہ لیں، دیکھیں اس دنیا کے اندر ہی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی بندہ کہاں بیٹھا ہوا اس وقت میری بات سن رہا ہے، کوئی بندہ کہاں بیٹھا ہوا میری بات سن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس دنیا کے اندر ویسے بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس چیز کا، کہ بہت ساری چیزیں جو کہ ہمیں پہلے پریکٹیکلی پاسبل نہیں لگتی تھی، اب وہ ہمیں بالکل پاسبل لگنے لگی، ٹھیک ہے؟ تو ایک سیکنڈ پلیز۔ انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بس میں نہیں ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں، اور یہ سائنٹیفکلی بھی میں نے کئی دفعہ اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ سائنٹیفکلی کہا جاتا ہے کہ انرجی جو ہے وہ اپنی فارم بدل سکتی ہے، لیکن وہ انرجی ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور جو یہی فرق ہے ایک انسان کا، جو اس دنیا کے اندر ہم اللہ کی دیوی نعمتوں کو اور ان چیزوں کو استعمال کر کے ایک سے دوسری چیز کو بنا لیتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو غائب نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے کہا جاتا ہے، میں بول رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ انرجی کی یہ فارم سٹور ہو کے کہیں سائنٹیفکلی کہیں سیو ہو جائے، اور یہ اس بات پہ ریسرچ کی جا رہی ہے کہ ہزاروں سال پرانی آوازوں کو اسپیس کے اندر سے ریکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح بے تحاشا چیزیں، تو ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے۔ آج سے 100 سال پہلے والے بندوں کو اگر کوئی موبائل یا انٹرنیٹ کے بارے میں بتائے گا تو وہ کہیں گے پاگل ہے، کیسے ممکن ہے؟ لیکن آپ دیکھیں اس دنیا میں ہی ہمیں ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ جو چیز پہلے ممکن نہیں تھی وہ ممکن ہو گئی ہے، تو ہمیں اس چیز پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت کون سا کیمرہ ہمیں ریکارڈ کر رہا ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں ہمارے تمام اعمال کو ریکارڈ کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ۔ اب یہاں پر اس چیز کو کیا جا رہا ہے کہ ضرب ہوتا ہے بولنے کے لیے، اور ضرب ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ لگانا، اور آپ دیکھیں کوئی بندہ بہت ایک ماحول میں کوئی بہت ایک کنوکشن کے ساتھ جب جو چیز بتا رہا ہوتا ہے نا، تو ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر ہاتھ مارنے کے لیے بھی ضرب کا لفظ آئے گا، تو یہ ضرب ہے بتانے کے، بیان کرنا، ٹھیک ہے؟ لہم ان کے لیے، مثلاً اصحاب القریہ، قریہ بستی کو کہتے ہیں، اور قریہ پہلے بھی لفظ آیا تھا، قرن کا لفظ ہوتا ہے بیسیکلی کہ وہ دو اونٹ کے جو ایک رسی سے بڑے ہوں وہ قرین ہوتے ہیں، وہ قرن اس کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصحاب القریہ کسی ایک بستی کے اصحاب، صاحب کی جمع ہے، صحبت کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحبت کیا ہوتی ہے کہ جو کمپنی تو جو صاحب ہے وہ کمپنی والا، اور اصحاب اس کی جمع ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اس جا اہل مرسلون، یہ ایک کسی ایک بستی کی آگے جو ہے وہ کہانی بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے ایک ہم آپ کو بیان کرتے ہیں ایک بستی کی کہانی، ٹھیک ہے؟ اس جب جا کا مطلب آنے کا، جا ان کے پاس آیا، یہ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہا کا لفظ یہاں پہ آ رہا ہے، کئی ابھی پچھلے الفاظ میں ہو آ رہا تھا لکھا ہوا، تو ہو اور ہا میں وہی فرق ہے جو ہز اور ہر میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ ہا کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ جو قریہ کا لفظ ہے مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہا کا لفظ اس طرح آ گیا، یہ تھوڑی سی جسٹ انڈرسٹینڈنگ، اگر آپ کو یہ بھول بھی جائے تو بھی یہ انیشل سمجھنے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ یہ تھرڈ پرسن کے لیے بات ہو رہی ہے اس کی، کہ ہم اس کی بات بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس جا اہل مرسلون کے اس کے پاس رسول آئے، ٹھیک ہے؟ اس کے پاس رسول ہے۔ اب آگے اگلی صورت، یہ اگلا سپارہ آ گیا ہے۔
الحمدللہ ہمارا 23واں سپارہ اب ختم ہو جائے گا. اچھا میں ایک آپ کو اور بات بتا دوں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ریفرنس کی بات کرتے ہیں. تو دیکھیں میں نے یہ سامنے یہ ریفرنس کے طور پہ صرف جسٹ اس لیے نہیں رکھا کہ میں آپ کو یہ کوئی صرف اس کی تفسیر کی وہ میں کوئی ترویج کر رہا ہوں. وہ کوئی بھی کھولا جا سکتا ہے. یہ اس میں یہ ہے کہ مجھے جو ٹو دا پوائنٹ مجھے جو باتیں کچھ نظر آ رہی ہوتی ہیں، جو کہ میں کیونکہ میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہ میری اوقات ہے کہ میں بتاؤں، اور نہ ہی میں اس کے اندر جاتا ہوں. جو مجھے جتنی میں ایک چیز کو جو مجھے بالکل اچھی طرح کنوکشن سے سمجھ آ جاتی ہے میں وہ بتاتا ہوں. اور کوئی بھی چیز کے جس کے اندر بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کو میں اسکپ کر دیتا ہوں، کیونکہ دیکھیں یہ تفاسیر اس دنیا میں بے تحاشا تفاسیر موجود ہیں، اور وہ آپ ریفرنس کے طور پہ آپ ان سے کر سکتے ہیں. یہاں پہ میرا فوکس صرف الفاظ کا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ یہ تو 22ویں آیت آ گئی ہے. ایک منٹ پلیز، سوری، یہ میرے سے غلطی ہو گئی. اذ ارسلنا، یہاں پہ اصل میں اسے دیکھیں کبھی کبھی انسان کیسے کنفیوز ہوتا ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے آخری آیات، میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ آخری آیت آ گئی ہے، لیکن یہ آخری آیات ہے. یہ آیت نہیں ہے، آیات ہے. اچھا، اذ ارسلنا الیہم اثنین الیہم اثنین فکذبوہما. اب یہاں پہ دو کے لیے لفظ آ رہے ہیں. عربی کے اندر ایک خاصیت یہ ہے کہ انگلش میں یا اردو میں ایک سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے، لیکن عربی کے اندر ایک خاصیت یہ ہے کہ دو کے لیے الگ سے لفظ ہے جس کو مثنیٰ کہا جاتا ہے. اثنین یا ٹو کے لیے الگ سے لفظ ہے انگلش میں عربی میں، جو کہ انگلش اور اردو میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اذ جب، ارسلنا ہم نے بھیجا، الیہم ان کی طرف، الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، ٹورڈز، اور ہم ان کی طرف، اسنین دو، فکذبوہما یہ اسنین یہاں پہ دو لکھا ہوا ہے. دو کیا ہیں؟ پچھلی آیت میں آ رہا تھا نا کہ مرسلون بھیجے. مرسل جو پچھلی آیت سے اگر آپ اس کو کوریلیٹ کریں تو کس طرح کے مرسلون ہم نے بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں. یہاں پہ اگلی آیت میں اس کا ایکسپلینیشن آ رہی ہے کہ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما. یہ اب ہما کا لفظ دیکھیں دو کے لیے، ابھی ہم کا لفظ آتا رہا ہے، ہا کا لفظ آتا رہا، ہو کا لفظ آتا رہا. ہما ہوتا ہے دو کے لیے، اور اس کی ریفرنس میں آپ کو دوں گا جو دعا ہمیں اپنے پیرنٹس کے لیے کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو وہاں پر بھی یہ جو ہما کا لفظ آ رہا ہے نا، یہ دو کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ الف یاد رکھیں کہ اس طرح کسی ہم کے آگے الف آیا ہوا ہے تو یہ دو بن گیا. کم کے آگے الف لگا ہوتا ہے کما بن جاتا ہے. انتم کے آگے الف لگا ہوتا ہے انتما بن جاتا ہے. وہ یہ دو کے لیے لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دو کے لیے لفظ اس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے. فکذبوہما، فا مطلب پس، کذبو کہ انہوں نے تکذیب کر دی ان دونوں کی. ٹھیک ہے. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، پھر کیا ہوا؟ فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. تو ہم نے کیا کیا کہ انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، دونوں کی تکذیب کر دی. تو ہم نے عزت بخشی، قوت بخشی. عزا کا عزیز والا لفظ ابھی آیا تھا نا، عزیز، تو یہ وہی والا لفظ ہے وہ عزا کا لفظ اسی. فعززنا، تو ہم نے طاقت دی یا ہم نے عزت وہ عزا کیا کس سے؟ قوت بخشی کس سے؟ بثالث. ثالث ہوتا ہے تھرڈ کے لیے یا تیسرے کے لیے یا تین کے لیے. بثالث فقالو، تو اس نے کیا کہا؟ فا مطلب پس، قالو اس نے کہا، انا الیکم مرسلون. تو ان تینوں نے پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ انہیں قوت دی تو ان سب نے کہا، فقالو ان تینوں نے کیا کہا؟ انا بے شک ہم، الیکم، الہ کا مطلب کی طرف، ہم مطلب تمہاری طرف، مرسلون کہ ہم تمہاری طرف نبی ہیں. ٹھیک ہے. کہ یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. مرسلون کے نبی آپ رسول سمجھ لیں یا بھیجے ہوئے سمجھ لیں. ٹھیک ہے. رسالہ میسج کو کہتے ہیں نا. تو مرسلون بھیجے گئے ہیں یا ہم تمہاری طرف رسول ہیں، بھیجے گئے ہیں تمہاری طرف. اچھا جی. قالو انہوں نے کیا کہا؟ ما انتم الا بشر مثلنا. اب ان کی کہانی آ رہی ہے کہ کیوں ان کے اوپر اللہ اتنا غضبناک تھا. انہوں نے کیا کہا؟ قالو انہوں نے کیا کہا؟ ما مطلب نہیں، انتم تم لوگ، الا ایکسپٹ بشر مثلنا کہ تم نہیں ہو ہمارے جیسے بشر. وہ یہ کئی دفعہ یہ، اچھا اگر وہ بشر نہ ہوتے تو وہ کہتے کہ تم تو ہمارے جیسے ہی نہیں ہو. اور تو وہ اس کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے جو اکثر ہم سلینگ اس میں بولتے ہیں، میں نہ مانوں. تو وہ میں نہ مانوں ہے، انہوں نے ماننا نہیں ہے کسی بھی طریقے سے. یہ کہا گیا نا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو بتائیں یا نہ بتائیں. وہ ان کی وہی مثال ہے کہ کوئی عورت آٹا گوندھ رہی ہو تو اس کی ساس کہے کہ تم آٹا گوندھ رہی ہو تو تم ہل کیوں رہی ہو. تو یہ اس طرح ہے کہ انہوں نے ماننا نہیں ہے. دے ول کریٹ ٹربل اینی ویز. ہر صورت انہوں نے پرابلم کریٹ کرنی ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر وہ بشر ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا؟ ما انتم الا بشر مثلنا.
کہ تم نہیں ہو مثال مثلنا ہماری طرح. نون الف نہ ہمارے لیے، مثال ایگزامپل کے لیے ہوتا ہے، مثلنا کہ ہماری طرح کہ تم بشر ہو. ٹھیک ہے. وما انزل الرحمن من شیء، وا مطلب اور، ما مطلب نہیں، انزل الرحمن کے رحمان نے نہیں نازل کیا، من شیء کوئی بھی چیز نہیں نازل کی رحمان نے. وا مطلب اور، ما مطلب نہیں، انزل الرحمن کہ رحمان نے نازل نہیں کیا، من شیء، من کا مطلب ہو گیا سے، شیء کا مطلب ہے چیز، کہ کوئی چیز نازل نہیں. ان انتم الا تکذبون، یہ وہ لوگ تینوں انبیاء کو کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ تم تینوں جو ہو نا جھوٹے ہو. ان اگر یہاں پہ نہیں کہ ان انتم کے ساتھ اللہ آ رہا ہے، تو ان انتم اللہ کے تم نہیں ہو سوائے کہ جھوٹے ہو. ٹھیک ہے. انتم تمہارے لیے ہوتا ہے، انتا بولتے ہیں نا ایک سنگل کے لیے، انتی بولتے ہیں مونس کے لیے، اور انتم جمع کے لیے، کہ تم لوگ نہیں ہو ایکسپٹ جھوٹے. ٹھیک ہے. تو یہ ان انتم اللہ تکذبون میں، ان ویسے انشاءاللہ میں بولتے ہیں نا اگر، تو یہ جب ان اللہ کے ساتھ مل کے آتا ہے تو وہ نہیں کے معنی میں ہوتا ہے کہ یو آر ناٹ اینی تھنگ ادر دین جھوٹے. یہ ان کو نعوذ باللہ وہ لوگ ان تین پیغمبروں کو کہہ رہے ہیں یہ بات. اچھا. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ ہمارا رب ہے، یعلم وہ جانتا ہے، انا بے شک ہم، الیکم تمہاری طرف، لمرسلون کہ یہ اب وہ جواب دے رہے ہیں کہ تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ اس کو اس طرح جواب دے رہے ہیں کہ قالو انہوں نے کیا کہا، ربنا ہمارا رب، یعلم وہ جانتا ہے، یعلم اللہ کے لیے کہا جا رہا ہے، ربنا رب، قانون الفنا ہمارا رب کیا ہے، یعلم وہ جانتا ہے. یعلم میں دیکھیں دو لفظ آ رہے ہیں، یا اس کے لیے ہو رہا ہے اور علم جاننے کے لیے، علم کے لیے. ٹھیک ہے. تو یعلم وہ جانتا ہے، انا بے شک ہم، الیکم تمہاری طرف، لمرسلون، لام یہاں پر بے شک جمع کرنے کے لیے آ رہا ہے، بے شک کو جمع مطلب اس کو آگمنٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو انا بھی بے شک کے لیے ہے اور لام بھی زور دینے کے لیے کہ بے شک ہم، بلا شبہ ہم تمہاری طرف بھیجیں گے. وہ ان کو یہ جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہم پر، علینا جس طرح ہم بولتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، وا مطلب اور، ما مطلب نہیں، علینا ہم پر نہیں ہے کیا ہے، الا ایکسپٹ بلاغ المبین. بلاغ تبلیغ کے لیے لفظ ہوتا ہے، بلوغت کے لیے بھی یہی لفظ ہوتا ہے، کسی چیز کا کسی جگہ پہنچنا. ٹھیک ہے. تو تبلیغ کے لیے بھی ہوتا ہے نا کہ ہم اگر کوئی فہم کی بات کو پہنچا رہے ہیں آگے، اور کوئی ایک عمر ایک خاص لیول تک پہنچتی ہے تو اس کے لیے بھی بلاغت کا لفظ یوز ہوتا ہے. تو سمجھ بوجھ کے لیے بھی بلاغت کا لفظ یوز ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو الا البلاغ المبین، مبین کا لفظ میں نے آپ کو بتایا، مبین کھوپن، کھلی ہوئی. ٹھیک ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم پر نہیں ہے، یا ہم پر ذمہ داری نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا. یعنی کہ ہمارا کام تو بھائی میسنجر کا ہے، ہم نے، ہمارا کام ہے پیغام بھیج دینا، نہ ماننا ہے تو تم نہ مانو. اچھا. اب یہاں پر ایک لفظ آگے آ رہا ہے جو کہ تھوڑا سا میں آپ کو بتایا کہ قرآن عربی زبان کی خاصیت ہے کہ ایک ہی لفظ کے روٹ سے مل کے مختلف اس سے ملتے جلتے لفظ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس آیت میں بھی اور اس سے اگلی آیت میں بھی یہ طیرنا کا لفظ آتا ہے. تو طیر یا طیر ہوتا ہے پرندے کے لیے، طیارہ جو ہوتا ہے نا، طیران ایئر لائن کے لیے ہوتا ہے، طیار جو ہے، طیارہ ہم کو بولتے ہیں نا جو، تو وہ ایروپلین کے لیے ہوتا ہے جو چیز اڑتی ہے. تو یہاں پر ایک چیز کوئی پھیل رہی ہے نا بری طرح، تو وہ برے انداز میں، تو اس کو نحوست کے لیے پھیلنے کے لفظ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو روٹ ورڈ اس کا دیکھیں وہی ہے. تو یہاں پر ان کو وہ اب یہاں پر وہ جواب یہ دے رہے ہیں پیغمبروں کو، قالو کہ انہوں نے کیا کہا، انا بے شک ہم، تطیرنا بکم. ٹھیک ہے. تطیرنا کہ یہ ہے کہ طیر ہے تم، یعنی کہ تم نحوست پھیلا رہے ہو، تم پھیلانے والے ہو. یعنی کہ آپ یہ اس کو اس انداز میں لے کے، وہ طیران جس طرح اڑتا ہے نا، تو اس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تم لوگوں کو صرف منحوسیت پھیلاتے دیکھا ہے. یہ نعوذ باللہ یہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان پیغمبروں کو یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. قالو انا تطیرنا بکم. ٹھیک ہے. کہ ہم نے تمہیں صرف نحوست پھیلاتے ہوئے دیکھا ہے. اچھا. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ قصہ میں کیوں سنایا جا رہا ہے؟ تو دیکھیں اس طرح کے واقعات جو بھی یہاں پر دیکھیں، نہ تو کسی کا نام لکھا ہے بستی کا، نہ اس کی کوئی ٹائم فریم لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے یہ کیا کیوں ہے؟ اس لیے تاکہ یہ ہم سب کے لیے میسج ہو کہ آج کی دنیا میں بھی کوئی اللہ کا نام لے رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو کیا، کس طرح اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کس طرح اس کو ہیوملیٹ کرتے ہیں کہ تم خالی بس اللہ اللہ کرتے رہتے ہو، اس کا کہ آج کی دنیا میں اس کا کیا رول ہے. ہم نعوذ باللہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا. تو یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تم نے کیا آگے نوست پھیلا رہے ہو. سمپل ورڈز میں یہ کہ تم کیا اللہ اللہ کرتے رہتے ہو.
یہ یہاں پر یہ اس انٹرپریٹیشن اس آیات کی ہماری پریکٹیکل زندگی میں اس طریقے سے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا. اب ان کو دھمکی دے رہے ہیں، لام ضرور کے لیے، ان اگر، لم نہیں کے لیے ہوتا ہے، کہ لئن لم تنتہوا کہ تم باز نہ آئے، یعنی کہ نہیں نہ کیا تم نے، نہیں ہوتا ہے روکنے کے لیے نا، منع کرنے کے لیے. تو ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم رکے نہیں، باز نہ آئے، یعنی کہ رکے نہیں تم، لنرجمنکم. تو یہ رمی کے لیے رجم کرنے کا لفظ آ رہا ہے، کہ لام ضرور، نون ہم، ٹھیک ہے. لنرجمنکم، کم آ رہا ہے تمہارے لیے، دو لفظ آ رہے ہیں، لنرجمنکم اور یمسنکم، یہ دو لفظ آ رہے ہیں کہ ہم تم کو ضرور رجم کریں گے، ٹھیک ہے. اور یہ ایک اور اسٹائل آتا ہے نون مشدد، نون زبر کہتے ہیں، یہ زور دینے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سے ایک صورت میں یہ لفظ آتا ہے. تو یہ ضرور بضرور، ضرور ہم کریں گے. تو یہ کیا ہے، اگر تم باز نہ آئے، تم نے نہیں کی، یہ تا آ رہا ہے تمہارے لیے کہ لئن لم تنتہوا، اگر تم رکے نہیں، اگر تم نے نہیں کیا، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم تو ہم تم کو ضرور رجم کریں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عذاب علیم. اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں مس کریں گے، کس سے، من سے، نون الف نہ، ہم کیا کریں گے، عذاب علیم. علیم یہاں پر اگر آپ اس کو علیم پڑھ لیں یا علیم کو علیم پڑھ لیں تو وہ بالکل مطلب ہی بدل جائے گا. علیم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ، وہ علم سے ہے، اور علیم جو ہے وہ علم، رنج و علم. تو علیم ہوتا ہے بہت دردناک. تو یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم وہ یہ اس کو دھمکی دے رہے ہیں. وہ کیا دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر تم لوگ باز نہ آئے، ٹھیک ہے، ہمیں یہ جو تم اللہ اللہ کرتے رہتے ہو، اگر ان باتوں سے تم باز نہ آئے تو ہم کیا کریں گے تمہیں، کہ ہم تم کو دردناک عذاب دیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم تم کو رجم کر دیں گے. یہ ان کو دھمکی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. قالوا انا تطیرنا بکم، کہ ہم نے تو تم کو منحوست ہی پھیلاتے دیکھا ہے. لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا، یہ ہم سے تم کو کیا ملے گا، دردناک عذاب تمہیں مس کر لے گا، ٹھیک ہے. کم آ رہا ہے تمہارے لیے، مس ہوتا ہے چھونے کے لیے، ٹھیک ہے، اور رجم کا لفظ ہوتا ہے سنسار کرنے کے لیے. اور یہ لنرجمنکم میں زور دینے کے لیے ہے، لام مل کے اور نون مشدد مل کے زور دے رہا ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ بھی وہی رول ہے، ٹھیک ہے. بس 5 منٹ انشاءاللہ، اور تھوڑا سا آپ کی تعاون کی ضرورت ہے. پھر وہی لفظ آ رہا ہے طائر کا، ٹھیک ہے. قالو، انہوں نے کیا کہا، طائرکم معکم، کہ تمہاری منوسیت تمہارے ساتھ ہے. اب یہ انبیاء ان کو جواب دے رہے ہیں، طائرکم معکم، ٹھیک ہے. آئن ذکر تم، کہ تمہاری منوسیت تمہارے ساتھ ہے، اس لیے تم ہمیں نوست کہہ رہے ہو، کہ ہم صرف تم کو نصیحت ہم کہہ رہے ہیں، ہم تم کو ذکر کر رہے ہیں تمہارے ساتھ. قالو طائرکم معکم، ماں ہوتا ہے نا بما اہل و عیال، پہلے زمانے میں یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہوتا تھا. شادی کے کارڈ میں اگر ماں نہ لکھا ہو تو لڑائی جھگڑے ہو جاتے تھے. بما اہل و عیال، تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا تھا اس زمانے میں، کہ اگر بیچارے کسی نے غلطی سے ماں نہیں لکھا تو وہ بس گیا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ماں کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، کہ قالو طائرکم، نحوست تمہارے ساتھ ہے. آئن ذکر تم، کے مطلب سوال کیا جا رہا ہے، ان ذکر تم، کہ تم کو ذکر کیا جاتا ہے. بل انتم قوم مسرفون، اسراف ہوتا ہے حد سے بڑھنا، ٹھیک ہے. کہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے، بلکہ انتم تم، قوم ہو، مسرفون اسراف کرنے والے، حد سے بڑھنے والے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں اگر آپ کو یہ لفظ سمجھ آ جائے اسراف کا، مسرفون میں آپ کو یہ نظر آ جائے کہ یہ اسراف کا لفظ ہے، تو آپ کو یہ لفظ میم کے ساتھ مل کے جو ہوتا ہے نا وہ والا ہو جاتا ہے. جیسے محمود، منظور، یہ آپ دیکھ لیں، یہ اردو میں بولتے ہیں ہم، یہ اسی جو فریم کے الفاظ ہوتے ہیں ان کے مطلب یہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مسرفون، اور اونا کا لفظ ہوتا ہے جمع کے لیے، تو مسرفون جمع کے لیے، کہ قوم مسرفون، کہ تم اس حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. اور صرف اس لیے کہ تم کو ذکر تم کیا جاتا ہے تمہیں، ان ذکر تم، کہ اگر تمہیں کیا جا رہا ہے ذکر تو تم ہمیں منحوس کہہ رہے ہو، تو نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تمہاری نحوست ہے یہ. وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک بندے کی کسی ایک کریکٹر کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ بھاگتا ہوا آیا ہوا، جا مطلب وا مطلب اور، جا مطلب آنا، من اقصى المدینہ تھی. اقصا، جس طرح مسجد اقصا کا لفظ آتا ہے نا، وہ بھی یہی ہے کہ ایک ہٹ کے ایک چیز کے ہے، کہ مدینہ شہر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مدینہ میں جو لفظ ہے دین کا لفظ ہے، تو مدینہ ہے وہ جو دی گئی ہوئی، عطا کی ہوئی خوبصورت سی چیز کے لیے مدینہ کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو من اقصى المدینہ تھی رجل یسعى، رجل مرد کو کہتے ہیں،
ٹھیک ہے. اور رجل اسی سے ہی تھوڑا زیر زبر بدل جاتا ہے تو وہ پاؤں کے لیے بھی یہی لفظ ہوتا ہے. رجل کے یہ ہے یسعی. یسعی میں کیا لفظ ہے؟ صحیح کا، کہ وہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے. یہ ہے دوڑتا ہوا آیا، تو صحیح کا لفظ ہوتا ہے نا، جو صفا مروا میں صحیح کی جاتی ہے، تو یہ وہی یس آ، یعنی کہ جو بھاگتا ہوا آ رہا ہے، جو صحیح کرتا ہوا آ رہا ہے. کالا، اس نے کیا کہا؟ یا قوم اتبعوا المرسلین، کہ تم رسولوں کی پیروی کرو. کالا کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم. یہاں پہ بھی یہ قومی میں نا، یہ می میں، یہ زبر کے اندر یہ یا بھی لکھا ہوا ہے جو کہ ڈراپ ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یا قومی میں یا قومی ہے ایکچولی. ٹھیک ہے، لیکن یہ ڈراپ ہوا ہوا ہے، اس لیے یا کا اینڈ پہ جو ہوتا ہے نا وہ میرے لیے ہوتا ہے، اس لیے آپ کو ترجمے میں دیکھیں میری قوم نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ گرامر ہے ایکچولی. یا قوم اتبعوا، اتباع کرو مرسلین کی. ٹھیک ہے، یہ رسولوں کی پیروی کرو. وہ آ کے روکنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تبیو من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، کہ وہ تم سے اتباع، اس کی اتباع کرو. کس کی کرو؟ مل، من کا مطلب ہوتا ہے جو یا ہو، لا مطلب نہیں، یسألکم کہ وہ سوال کرتا ہے تم سے. جیسا سوال ہوتا ہے نا، سوال کوشچن کے لیے بھی ہوتا ہے اور سوال مانگنے کے لیے بھی ہوتا ہے، کہ وہ تم سے کچھ نہیں مانگتا، کہ وہ سوال نہیں کرتا اجرن، کسی اجر کا. وہم مہتدون، اور وہ سیدھا راستہ پہ آنے والے ہیں. مہتدون ابھی دیکھیں، ہدایت والا. ٹھیک ہے، مسرفون، اسراف والا، یعنی کہ جو حد سے بڑھنے والا، اپوزٹ آ رہا ہے یہاں پر. مہتدون جو ہدایت والا ہے، اس کو ہدایت ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تبیوں کہ کس کی اتباع کرو؟ من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، کہ وہ تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، اس کی پیروی کرو جو تم سے اجرت نہیں مانگ رہے. ٹھیک ہے نا، یسألکم اجرا وهم مہتدون. بس ایک دو منٹ انشاءاللہ، کہ یہ اس کے بارے میں، یہ اس نبی کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ. جی، یہاں سے وہ بس صرف ایک یا دو آیتیں کرنا ہے صرف. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. ٹھیک ہے، وا مطلب اور، ما مطلب کیا، لیا، لی ہوتا ہے لام اور یا مل کے بن گیا ہے میرے لیے، کہ میرے لیے کیا ہے. وا مطلب اور، ما مطلب جو، لیا لا اعبد الذی فطرنی، کہ میں، میرے لیے مطلب کہ، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ہستی کی عبادت نہ کروں. ٹھیک ہے، کہ وہ سوال پوچھ رہے ہیں. یہ ماں یہاں پہ نہیں کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، کیا کے معنی میں بھی آ سکتا ہے. یہاں پہ اس طرح کہ وہ ماں لیا کہ مجھے کیا ہے یا مجھے کیا نہیں ہے. یہ اس طرح لا یا ماں یہاں پہ موسٹ پروبیبلی کیا کے معنی میں آ رہا ہے. وہ ماں لیا لا اعبد الذی، الذی ہوتا ہے جو جسے کے معنی میں. ٹھیک ہے، کہ میں، اب یہاں پہ دیکھیں الف آ گیا. میں آپ کو بتا رہا تھا نا، الف میرے لیے ہوتا ہے، جس طرح اعوذ، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. یہاں پہ اعبد وہی اسٹائل ہے بالکل. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. اگر الف کی جگہ نون آ جائے تو ہم پناہ مانگتے ہیں. اگر الف کی جگہ تا آ جائے تو تم پناہ مانگتے ہو. یہ سوری، تم عبادت، یہ عبادت کا لفظ ہے نا. تو اسی طریقے سے اعوذ میں پناہ مانگتا، میں پناہ مانگتا ہوں، میں اعوذ کرتا ہوں. نعوذ ہم کرتے ہیں، تا تم، اور یا وہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ الف آ رہا ہے. وما لیا لا اعبد الذی فطرنی. فطرہ ہوتا ہے جس طرح پیدا کرنا. ٹھیک ہے، فطرہ جس نے مجھے فطرہ کیا ہے. فطرہ نی آ رہا ہے اسی طریقے سے جس طرح یا آ رہا ہے. کہیں پہ یا آتا ہے، کہیں پہ نی ہوتا ہے. دونوں میرے لیے ہے، نی اور یا میرے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فطرہ نی، کہ مجھے پیدا کیا ہے، کہ میں اس کی کیوں نہ عبادت کروں، کہ جس نے مجھے پیدا کیا وہ الہی ترجعون. اب یہاں پر اپوزٹ میں دوسری بات کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ الہی، اور اس کی طرف. الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف. ٹھیک ہے، اور ہی ہو گیا اس کے لیے، یہ اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں. وہ الہی، ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ، وہی یہی لفظ ہوتا ہے الہی، کہ اس کی طرف راجعون. تو یہاں پہ ہے وہ الہی ترجعون. اب تا آ رہا ہے تمہارے لیے، کہ تم نے بھی اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. رجوع کرنا ہوتا ہے نا، رجوع کرنا پلٹنے کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے. وہ الہی ترجعون، کہ تم نے بھی اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ٹھیک ہے، وما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیہ ترجعون. میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ زندگی بخیر اگلے جمعے کو ہم یہیں سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے، یہ 22 آیتیں ہو گئیں. میرا ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ 4 سیگمنٹس میں یہ ختم ہو جائے گا. جزاک اللہ الخیر. تو انشاءاللہ جمعے کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے 23 نمبر آیت سے، کیونکہ یہ یہیں پہ آگے وہ آگے گفتگو کرے گا، لیکن یہ آیت تھوڑی سی لمبی ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ الخیر، اور اللہ ہماری یہ کوشش کو قبول کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.